صلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلاۃ و سلام میں ایک شعر ہم بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ آج کے دور میں سیدی اعلیٰ حضرت کا پیغام جس طرح فیضان امیر اہل سنت سے دعوت اسلامی پھیلا رہی ہے، اس کی نظیر دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اللہ کریم ہم سب کو سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان نصیب فرمائے، تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے مل کر اپنی مجلس کو، اپنے اس اجتماع کو اور مزین کیے لیتے ہیں اور برکتیں لوٹ لیتے ہیں۔ مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کن الفاظ کے ساتھ کیا جائے اور آپ کی ذات کی کون سی جہت بیان کی جائے، یہ جب بھی بیان کرنے کا موقع ملتا ہے تو مبلغ بعض اوقات حیران ہو جاتا ہے کہ بات کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں پر ختم کی جائے۔ ایک شخصیت ہے اور اس کے کئی تعارف ہیں، وہ مفسر قرآن بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، وہ مفکر بھی ہیں، وہ سائنسدان بھی ہیں، وہ کس علم کے ماہر نہیں ہیں یہ کہاں سے کہیں، اتنے سارے علوم کے وہ ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر جب ان کا ایک لفظ میں تعارف کروانا ہو تو پھر پوری دنیا میں ایک نعرہ گونجتا ہے۔ کسی شخصیت کا تعارف اس سے خوبصورت کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نعرہ یہ ہے کہ عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت، یہ کمال کا تعارف ہے۔ کسی شخصیت کا تعارف ہی عشق و محبت بن جائے، اور یہ عشق اور یہ محبت کس سے ہے؟ یہ اس سے عشق ہے کہ جس کا عشق ایمان کی جان ہے، یہ اس سے محبت ہے کہ جس سے محبت نہ ہو تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، اور یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حدیث پاک میں ہمیں عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے، یہ دو باتیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن محبت کا جو لیول ریکوائرڈ ہے کمپلیشن آف ایمان کے لیے،
ایمان کے پورا ہونے کے لیے وہ محبت ریکوائرڈ ہے، وہ محبت درکار ہے جو سب سے کائنات میں زیادہ ہو۔ وہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ ابھی اوائل کے دن تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ حضور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کچھ اس طرح مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب بات پوری ہو گئی ہے، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں جو تخیل ملتا ہے، جو عشق رسول کے بارے میں یوں سمجھیے وہاں سے ٹونک اور خوراک ملتی ہے، وہ سب سے جدا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، درد میں مزہ کہاں سے آ گیا؟ ارے درد میں تو تکلیف ہوتی ہے، درد کی تو دوائی ڈھونڈی جاتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سنو عشق رسول جو ہے نا وہ ہماری جان ہے۔ اور دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے اے اللہ اس کو اور بڑھاوا دے، اس میں اور ترقی دے۔ اور اے رب کریم ہماری دعا یہ بھی ہے کہ جب یہ درد ہے نا تو یہ درد کا مزہ اتنا ہے کہ ہمیں دوا بھی نہیں چاہیے۔ یہ عشق میں کیسا درد ہے، یاد رکھیے ہر عشق درد لاتا ہے، مگر عشق رسول کا جو درد ہے وہ درد میں بھی مزہ لاتا ہے۔ سنو بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ اکبر، یہ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے کر دی۔ اور یہ مزاج، یہ انداز آپ کو خاندان اعلیٰ حضرت میں ملے گا۔ شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت ایک اور نئی بات کرتے ہیں، اور کیا خوبصورت بات کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام عشق میں، تمام یوں سمجھیے محبتوں میں جدائی کا درد، فراق کا درد اور کسی طرح کی کسک ضرور ہوتی ہے، مگر سبحان اللہ نبی پاک کے عشق کی بات ہی نرالی ہے۔ اس میں بے قراری ضرور ہے، مگر جو بے قرار ہوتا ہے وہ تمنا کرتا ہے قرار نہ آئے، یہ بے قراری بڑھتی رہے۔ ایسی دنیا میں تمنا کون کرتا ہے؟ مگر شہنشاہ سخن لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی۔ پھر وہی بات، ایک طرف درد کی بات ہے، دوسری طرف سکون کی بات ہے۔ یہ تو متضاد چیزیں ہیں، جس کو درد ہو اس کو سکون نہیں ہوتا، جس کو سکون ہو اس کو درد نہیں ہوتا، مگر یہ کہتے ہیں کہ درد وہ والا دے جس میں بڑا سکون ہے۔ وہ کون سا درد ہے اور کیسی التجا ہے؟ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں حقیقی معنوں میں نبی پاک سے عشق کرنا کیسے ہے وہ سیکھنا نصیب فرمائے۔ یادگار سلف ہیں، یادگار صحابہ شخصیت ہیں۔ صحابہ کرام نے تو واقعی نبی پاک سے محبت کرنے کا حق ادا کیا، مگر آج کی ایک دو صدیوں کے اندر اگر کسی شخصیت کو دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنی کیسے ہے، ٹوٹ کر پیار کیسے کرنا ہے، وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں میں طلباء اور علماء بیٹھے ہیں، ایک بات کرنا چاہوں گا۔ جب ہم کتابوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، پڑھائی ہے، امتحان ہے، اس کی تیاری ہے، اساتذہ ہیں ان کو اسباق کی تیاری کرنی ہے، کتابوں کا انوالومنٹ ہے، بعض اوقات فتاویٰ کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ جب کتابوں سے لگاؤ بڑھ جاتا ہے، یا اسی طرح دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی مجھے سن رہے ہوں گے، تنظیمی مصروفیات، مشورے اور جناب بہت سارے جدول، ہو سکتا ہے کاروباری لوگ سن رہے ہوں۔ انسان اپنی زندگی میں جب کسی بھی کام میں بیزی ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو دیوانگی والا عنصر ہوتا ہے نا، جو وارفتگی والی کیفیت ہوتی ہے، وہ نبی پاک کی یاد میں تڑپنے والا جو انداز ہوتا ہے، وہ کہیں بعض اوقات پیچھے رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان اس میں کمی محسوس کرتا ہے کیونکہ لائف بڑی بیزی ہو گئی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کی رحمت سے آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کو دنیا بھر میں پھیلانے والی تحریک دعوت اسلامی کا یہ خاصہ رہا ہے، یہ عطر رہا ہے، یہ ایسنس رہا ہے کہ دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہو
ہوتا ہے وہ یاد مدینہ میں تڑپنا شروع کرتا ہے، اس کی آنکھیں عشق رسول میں بہنا شروع کرتی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ آپ کو علم دین میں اور ترقی دے، آپ کو کتابوں سے اور پیار دے، آپ کو سبق تیاری کا اور شوق دے۔ لیکن ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی مصروفیات میں کہیں نبی پاک کی محبت، مدینے کی یاد، عشق و محبت کی وہ کیفیت، وہ تراوٹ میں کہیں کمی آنے نہ لگ جائے، وہ کیفیت کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ بریلی کے تاجدار کو دیکھو، سب سے بڑے مفتی ہیں، سب سے بڑے محدث ہیں، اپنے دور کے امیر المومنین فی الحدیث کہلانے والی شخصیت ہیں۔ کون سا علم ہے جو آپ کے در پر، آپ کی بارگاہ میں موجود نہ ہو؟ اتنے سارے علوم کے آپ ماہر ہونے کے بعد، لیکن جب نبی پاک کی بات آتی ہے تو ایک دیوانہ نظر آتا ہے، ایک مستانہ نظر آتا ہے۔ بارگاہ رسالت کی گفتگو کا انداز ہی نرالا ہے۔ آئیے میں آپ کو امام عشق و محبت کی خوبصورت شاعری جو آپ نے ہدایت بخشش کے ذریعے میں عطا فرمائی، اس کا ایک بڑا پیارا جائزہ جو ایک عاشق اعلیٰ حضرت نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، آپ کو سناتا ہوں۔ جن کو ہدایت بخشش کے اشعار یاد ہوں گے، امید ہے کہ آج ان کو وہ سارے کلام بھی آنکھوں میں انشاءاللہ گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، رنگ رضا نرالا ہے۔ اس امام عشق و محبت فنا فر رسول کو اپنے آقا پر فدا ہوتے ہوئے مختلف رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کہیں اپنے آقا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے نظر آتے ہیں، تو کبھی آقا کے قدموں، کبھی چہرہ انور، اور کبھی سراپا اقدس پر قربانی کا رنگ نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام اور تحریروں کو پڑھیں تو کبھی فاضل بریلوی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے والے راستے پر واری واری ہوتے نظر آتے ہیں، اور کہیں سرکار کے نام پر جان فدا کرنے کی تمنا نظر آتی ہے، تو کبھی سگے طیبہ کے قدم چومنے کی التجا ہے، اور تو کہیں سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی تمنا ہے۔ کہیں طیبہ میں مرنے کا اشتیاق رنگ دکھا رہا ہے، کہیں تو چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے، تو کہیں باد شفاعت سے دامان تر کی آبرو کی امید ہے، کہیں میدان محشر میں شفیع محشر سے، شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید ہے، تو کہیں دربار رسالت میں مجرم کی حاضری والا انداز ہے، کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید ہے، تو کہیں اپنے اتوار پر شرمندگی کا رنگ نظر آتا ہے۔ کس کس انداز پر گفتگو کی جائے؟ وقت کا امام کہیں تو غم زدوں کو مجدہ شفاعت کا سناتے نظر آتے ہیں، تو کہیں شافع امم سے خبر آوری کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں تو بریلی کے تاجدار اپنے دل کو ناخن پاک کا شیدا بتاتے ہیں، اور کہیں اپنے رب عز و جل سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گھمانے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں تو سید زادوں کی تعظیم کی انتہا نظر آتی ہے، اور کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا کہتے نظر آتے ہیں، کہیں نعت لکھنے کو روح قدس سے طوبہ کی سب سے اونچی شاخ مانگتے نظر آتے ہیں، تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ کس کس رنگ کی بات کی جائے؟ کہیں تو پل صراط سے وجد کے عالم میں گزرنے کا ذکر ہے، تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دعائی دیتے نظر آتے ہیں، کبھی تو آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں، تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی تو غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے، تو کبھی رخصت قافلہ کی آہو فغاں ہے، کہیں تو کمال حسن حضور کی باتیں ہیں، کہیں مدح اہل دول سے بیزاری کا اعلان ہے، کہیں زمین و زماں کیوں بنے یہ بتاتے نظر آتے ہیں، اور کہیں سورج کے الٹے پلٹانے کی بات بتاتے نظر آتے ہیں، کبھی تو اولا و اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں، اور کہیں بتاتے ہیں کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی بریلی کے تاجدار ہماری توجہ کبھی تو سچی بات کرنے والے آقا کی طرف دلاتے ہیں، اور کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے تو اس وقت بلانے والے آقا کی یاد دلاتے نظر آتے ہیں، کبھی تو مسند رفعت رسول اللہ کا تذکرہ ہے، اور کہیں قدرت رسول اللہ کی بات ہے، کہیں یاد گلے باغ خلیل ہے، تو کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے، کہیں بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے، اور کبھی زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، کبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 70,000
ہزار فرشتوں کی حاضری کا انداز ہے، اس کا ذکر ہے، تو کہیں آسی کو عمر بھر کی صلاح کی نوید سناتے نظر آتے ہیں، کہیں طیبہ میں مرنے کی بات ہے تو کہیں شہر شفاعت نگر کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہیں سرکار کی راہ گزر کی شناخت بتاتے ہیں، تو کہیں بھیک کی تمیز کا انداز سکھاتے ہیں، کہیں تو اپنے بے حیائیوں پر منہ چھپانے کا تذکرہ ہے، تو کہیں مزے کی بھیک کی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، کہیں تو سفر معراج کے تصور میں گم نظر آتے ہیں، تو کہیں نوری آقا کے دربار سے پیالہ نور بھرنے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جب عاشقوں کا امام نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو عاشقوں کے امام کبھی تو غریبوں کے آقا فقیروں کی ثروت پر سلام بھیجتے ہیں، تو کبھی شکم کی قناعت، مانگ کی استقامت، کان لالے کرامت، بھووں کی لطافت، نیچی نظروں کی شرم و حیا، اونچی بینی کی رفعت، چمک والی رنگت، لبوں کی نزاکت، دہن مبارک، زبان کی حکومت، بازوؤں کی قوت، دل افروز سعادت اور مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا بات کریں، ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وام انکار ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی ہم کیا بات کریں، اللہ اکبر، کیا کلام لکھے آپ نے، اور یہ کلام بھی اس قدر کتابیں، اس قدر فتاوے، اس قدر جناب علم دین کی مصروفیات کے باوجود نبی پاک کی بارگاہ کی جب بات کرنی ہے تو جو میں نے بات کہی تھی، ایک دیوانہ نظر آتا ہے، ایک مستانہ نظر آتا ہے۔ سنو، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اے رضا تمہارے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، پورے عالم میں تمہارے فتووں کی دھوم ہے، مگر اے رضا عقل کی بات تو یہ تھی، دماغ کی بات تو یہ تھی کہ ایک بات تو بتاؤ، کبھی کسی مدینے کے کتے کے پیر بھی چومے کہ نہ چومے؟ مدینے کی بات نہیں ہو رہی، سگان طیبہ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے۔ سیکھو اعلیٰ حضرت سے، آقا سے محبت کیسے کرنی ہے، شہر مدینہ سے محبت کیسے کرنی ہے۔ ارے مدینے کے سگان سے، مدینے کے سگ سے انداز کیا ہوتا ہے۔ وقت کا امام کہتا ہے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ سنو، یہ انداز ہے اعلیٰ حضرت کا نبی پاک کی بارگاہ میں وارفتگی کا۔ خدا سگان طیبہ سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ اپنے کتوں میں ہم تجھ کو شمار کرتے ہیں۔ یہ کیسی التجائیں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ذرا علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری میں قرآن و حدیث کا رنگ کیسا نظر آتا ہے، اور کس قدر یوں سمجھیے کہ نظر ہے قرآن و حدیث پر، اور پھر اس کو کیسے خوبصورت اشعار میں میرے آقا اعلیٰ حضرت استعمال فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب نے فرمایا اس میں اپنی بات کیسے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ کو تو رب نے فرمایا نا کہ سائلوں کو نہ جھڑکو، تو آپ کہتے ہیں حضور میں بھی تو مومن ہوں، میں بھی تو آپ کے در کا سوالی ہوں، مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ حضور میں بھی تو منگتا ہوں، اور آپ کو، ہمیں تو یہ خوشخبری قرآن سے مل گئی ہے کہ آپ کے در پر جو آئے گا آپ اسے لوٹائیں گے نہیں۔ سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، عاشقان رسول تو اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں مدینے بلایا گیا ہے، اس میں مجرموں کو راستہ دکھایا گیا ہے۔ اسی آیت کی طرف میرے اعلیٰ حضرت نے ایک اور کلام میں بھی کیا خوب اشارہ کیا ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اب ذرا سنیے گا کہ اب اس آیت میں ہمیں کہا گیا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جانا ہے، لفظ استعمال ہوا جاؤ کا۔ اب اس لفظ کو کس طرح اشارے میں استعمال فرما کر کیا خوبصورت بات کی، اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں حضور مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ،
ہم آئے نہیں ہیں حضور، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں تو قرآن نے حکم دیا ہے، ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، اور حضور قرآن کے حکم پر آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو سبحان اللہ، بڑی مشہور حدیث ہم سب نے سنی ہوگی، انما انا قاسم واللہ المعطی، آقا فرماتے ہیں اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں سنو میرے رضا کی حدیث پر نظر، آپ کہتے ہیں رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، علم حدیث میں پختگی آئے گی، علم القرآن میں انشاءاللہ اس کا نور آپ کو نصیب ہوگا۔ اور سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت کی شاعری جو خاص طور پہ ہدایت کے بخشش ہے، وہ تو عشق رسول کا منبع ہے، ایک ایک شعر جو ہے اگر بندہ اس میں غوطہ لگائے تو یاد رسول میں تڑپا دینے والا کلام ہے۔ میں کس کس شعر کی اور کس کس کلام کی بات کروں، اعلیٰ حضرت کے کچھ تخیل کی بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہیں، دیکھیں جو فنا فی الرسول کے مرتبے پر ہوتا ہے نا، کاش اس کیفیت کا مجھے اور آپ کو ذرہ نصیب ہو جائے۔ ہم کسی باغ میں جاتے ہیں، کسی خوبصورت جگہ پر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ذرا فریش ہونے کے لیے گرینری والی جگہ پہ چلے جاؤ، پر فضا مقام پہ جاؤ تو طبیعت فریش ہو جائے گی۔ مگر میرے رضا کا عشق رسول دیکھیں، انہیں ہر خوبصورتی میں نبی پاک کی یاد نظر آتی ہے، نبی پاک کی یاد ستاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بریلی کے تاجدار نے بھی گلشن دیکھا ہوگا، کسی باغ میں گئے ہوں گے اور قلم اٹھا کر لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اللہ اکبر، گلاب دیکھا تو بھی محبوب کی یاد آتی ہے۔ کبھی کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ہمیں لگتا ہے بڑی فریش ایئر ہے، آج موسم بڑا اچھا ہے، مگر سنو جو عشق رسول کے اس لیول پر ہو نا، جو فنا فی الرسول کے مرتبے پر ہو، اس سے ٹھنڈی ہوا میں بھی مدینے کی ہوا یاد آتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج۔ یہ جو ٹھنڈی اور میٹھی اور خوشبودار ہوا چل رہی ہے، لگتا ہے ہوا مدینے سے آئی ہے۔ کیا مدینے سے ہوا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ آج اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا بھینی بھینی چل رہی ہے نا، لگتا ہے آقا کے گنبد کو چوم کر آئی ہے۔ سنو یہ وہ عشق رسول ہے جس کی جھلک اللہ کرے ہمارے کردار میں جھلکے۔ ہم بھی چاند دیکھتے ہیں، ہم بھی آسمان دیکھتے ہیں، ہم بھی اس کی بعض اوقات خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں، مگر سنو جو بریلی کے تاجدار چاند کو دیکھتے ہیں، جب وہ آسمان کو دیکھتے ہیں، اور چاند کی کئی کیفیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چاند جو ہے، ایک تو ہے پہلی رات کا چاند جس کو کہتے ہیں ہلال، کریسنٹ، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار کتنا اچھا لگ رہا ہے پہلی رات کا چاند، مگر میرے رضا نے بھی کبھی پہلی رات کا چاند دیکھا ہوگا۔ اور سنو اعلیٰ حضرت کا تخیل، آپ کہتے ہیں یہ چاند جو پہلی رات کا ہے یہ تو کشکول جیسا لگ رہا ہے، یہ تو پیالہ لگ رہا ہے، اور اب آپ چاند سے کہتے ہیں چاند تیرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پورا مہینہ تجھے چلانا ہے نا، ایسا کر جلدی آ اور آقا کے در سے پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ سنو کیا لکھتے ہیں، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ میں اور آپ بھی تارے دیکھتے ہیں، عشق کا لیول دیکھو، تارے دیکھ کر جب مدنی قافلوں میں آپ جاتے ہوں گے، شہروں میں تو تارے کم نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ کسی گاؤں میں جاتے ہیں جب لائٹیں کم ہوں تو رات کو آسمان بھی بڑا خوبصورت دکھتا ہے اور تارے بھی بڑے اچھے دکھتے ہیں۔ مگر ہم اور آپ تارے دیکھ کر بعض اوقات اس کی خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہوں گے۔ بریلی کے تاجدار کو یہ تارے بھی کسی سفر کی یاد دلاتے ہیں کہ ایسے ہی نہیں چمک رہے یہ تارے۔ آقا جب شب معراج گئے تھے نا، میرے آقا کو دولہا بنایا گیا تھا، جب غسل دیا گیا تھا اور آپ کے نہانے میں آپ کے جسم اقدس سے جو قطرے ٹپکے تھے، اصل میں تاروں نے وہ پانی جو ہے اپنے کٹوروں میں بھر لیا ہے۔ یہ وہی چمک ہے، یہ وہی دمک ہے۔ میرے رضا لکھتے ہیں، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔
تخیل بھی سمجھتے جانا. ماشاءاللہ درس نظامی کے طلبہ ہیں, بہت ساری باتیں جو عام لوگ نہیں سمجھتے آپ نے اور پکڑنی ہے بات کو. اب سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں کہ جنت کی خوبصورتی ہے نا, تخیل رضا دیکھو, یہ جنت کا جو رنگ و روغن ہے, موسٹ بیوٹیفل پلیس, اللہ کی شاندار نعمت کا مظہر ہے. لیکن سنو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جنت کی جو خوبصورتی اور رنگ و روغن ہے نا, یہ پتہ ہے کس سے کیا گیا ہے. سنو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرے آقا کے رخسار کا جو دھون تھا, یہ نہیں کہا ہتھیلی مبارک کا دھون, یہ نہیں کہا زلف مبارک کا دھون. سنو میرے رضا کہتے ہیں میرے آقا کے جو تلووں کا دھون تھا نا, کمپیریزن دیکھو, دھون تلووں کا ہے مگر رنگ و روغن جنت کا ہے. فرماتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولا کی پائی اترن, وہ پھول گلزار نور کے تھے. یہ سکھاتے ہیں ہمیں کہ سوچنا کیسے ہے, یاد رسول اپنے دل میں بسانی کیسے ہے. اللہ اکبر. اور میرے آقا کی خوبصورتی کی کیا بات کریں, 14ویں رات کا چاند اپنی جگہ. پوچھو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں کہ ایک چاندنی رات تھی اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چاندنی رات میں, 14ویں رات کی جو چاند نظر آ رہا تھا, میرے آقا سرخ دھاری دار حلہ پہنے تشریف فرما تھے. کہتے میں چاند کو دیکھتا, پھر اپنے آقا کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر مدینے کے چاند کو دیکھتا, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر اپنے آقا کو دیکھتا, اور کہتے ہیں واللہ میرے آقا چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ. یہی بات بریلی کے تاجدار کیسے لکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ چاند سورج بے شک نورانی ہوں گے مگر یہ صدقہ کس کا ہے. فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا, یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا, دیکھ ان کے آگے نازیبا ہے دعویٰ نور کا. اعلیٰ حضرت تو چاند سے بات کرتے ہیں, کبھی سورج سے ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں سورج ٹھیک ہے تو بڑا چمکدار ہے مگر آقا کی بارگاہ کے سامنے یہ دعویٰ اچھا نہیں. دیکھ ان کے آگے نازیبا ہے دعویٰ نور کا, مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچل کا نور کا. سنو علماء کرام کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ چاند تو بیچتا کیا ہے میرے آقا کی بارگاہ کے آگے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی نگاہیں حقیقت بین نگاہیں تھیں, یعنی حقیقت دیکھنے والے تھیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی وجوہات کی بنا پر, صرف خوبصورتی نہیں, میرے آقا کئی وجوہات کی بنا پر چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں, کیونکہ چاند صرف رات میں چمکتا ہے, چہرہ مصطفیٰ دن اور رات دونوں میں چمکتا ہے. چاند صرف 3 رات آب و تاب سے چمکتا ہے, 13, 14 اور 15ویں رات. سنو میرے آقا کا چہرہ ہمیشہ ہر دن اور ہر رات چمکتا ہے. چاند جسموں پر چمکتا ہے, چہرہ مصطفیٰ جسموں کے ساتھ دلوں پر بھی چمکتا ہے. چاند صرف ابدان کو نور دیتا ہے جبکہ چہرہ مصطفیٰ ایمان کو نور دیتا ہے. چاند گھٹتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, جبکہ چہرہ مصطفیٰ گھٹنے سے محفوظ ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سنو چاند کو گرن لگتا ہے, چہرہ مصطفیٰ کو کبھی نہیں لگتا. چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے جبکہ حضور سے عالم ایمان کا نظام قائم ہے. اللہ اکبر. اس آقا کی شان بیان کیسے کرنی ہے, نبی پاک سے محبت کیسے کرنی ہے, وہ ہمیں امام عشق و محبت سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. آقا کی شان بیان کرنے کے لیے کبھی تو بریلی کے تاجدار قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, حضور ہم آئے یہاں
تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت کو نبی پاک سے جو محبت کا یوں سمجھیے اعزاز حاصل ہوا، انعام حاصل ہوا، اللہ اس کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، مگر آج بھی مدینے جانے والے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جب مدینے جانا ہے نا تو انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ابھی مدینہ آیا نہیں ہے مگر اعلیٰ حضرت مدینے کے رستے کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ سنو مدینے کا رستہ ہے، پتہ ہے کدھر جا رہے ہو؟ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ جب زائر مدینے پہنچتا ہے پھر بریلی کے تاجدار جھنجھوڑتے ہیں کہ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ آقا کے دربار میں پہنچ گئے، اب بتا رہے ہیں اپنے گناہ یاد کرو، شرمندگی کا اظہار کرو اور عرض کرو اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے۔ آقا آئے نہیں بلائے گئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ دنیا میں جب کوئی بھیک مانگتا ہے اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی جناب خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ بھکاری کب خوش ہوتا ہے؟ بھیک مانگنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سنو میرے رضا بتاتے ہیں ایک بھیک ایسے ہے جس کا مزہ بھی بہت ہے۔ ارے بھیک کا مزہ کہاں سے آیا؟ بھکاری کو لطف کیسے آنے لگ گیا؟ آپ کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ارے بھیک کب سے مزے کی ہو گئی؟ ارے سنو یہ بھیک اس لیے مزے کی ہے، بھکاری کہاں کا ہوں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ارے تاجداروں کو تاجداری یہاں سے ملتی ہے، بادشاہوں کو بادشاہی یہاں سے ملتی ہے، تو اس در کا میں بھی بھکاری بنا تو مزہ کیوں نہیں آئے گا؟ اور سنو ادھر بہت زیادہ مانگنا نہیں پڑتا، گر گڑانا یا التجا کا بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی۔ کتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے، کتنی جلدی سنی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اچھا یہ مت سوچنا کتنا مانگنا ہے، کیونکہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ ارے اس کے در پہ آئے ہو جہاں اگر مگر نہیں ہے، اتنا ہے کہ تمہاری جھولی میں جگہ نہیں ہے۔ جبھی تو کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ارے مانگی جاؤ، ادھر تو بہت کچھ دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کون سا انداز ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت کے دربار سے سیکھنے کو نہیں ملتا؟ اچھا ایک اور بات سمجھنی ہے، اشعار تو اتنے ہیں کہ آج میں میرا خیال ہے کئی اور گھنٹوں تک بیان کرتا رہوں، ختم نہیں ہوں گے اور باتیں ہی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ نبی پاک کا ذکر تو بڑوں بڑوں نے کیا اور سبھی عاجز نظر آئے۔ بریلی کے تاجدار نے بھی ایک بار کوشش کی، ایک کلام میں تو یہی ڈھونڈتے رہے کہ آقا کو کہنا کیا ہے، تصور جانا میں گم ہے، قلم اٹھایا وہ شخصیت جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، وہ شخصیت جس کے علم کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء قائل ہیں، مگر وہ یہ لفظ نہ ڈھونڈ سکا کہ نبی پاک کی شان میں لکھنا کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اگر اس کلام میں غور کریں نا، اعلیٰ حضرت یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہنا کیا ہے، عرض کیسے کرنی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جام اے جانے تجلا کہوں تجھے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو کلام تو بہت سارے ہیں، مگر ایک اور بات بڑی سیکھنے والی ہے کہ عشق جو ہے نا وہ بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ہاں عشق ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں میں محبت بھی کسی سے کرتا ہوں اس کی بات بھی نہ مانوں۔ عشق اور اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ اور ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو یہ بھی تو چیک کرو کہ جس سے عشق کا دعویٰ ہے اس کی اطاعت بھی ہے کہ نہیں، اس کی فالوورشپ ہے کہ نہیں۔ عشق کسی سے دعویٰ ہے اور ماننی کسی اور کی ہے، یہ عشق نہیں ہے۔
بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں اطاعت رسول کا وہ جذبہ ملتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں مگر یقین کیسا، میرے آقا کی زبان سے جو نکلا اس لفظ پر یقین کیسا ہے۔ آپ ایک بار حج کو جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، والدہ محترمہ بھی ساتھ ہیں، اور اب جو پانی کا جہاز ہے اس طوفان میں گر گیا، اور طوفان بھی کیسا کہ جو طوفان میں جہاز میں لوگ تھے نا انہوں نے کفن پہن لیے، گھبرا گئے، بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں۔ والدہ صاحبہ بھی تھی، وہ بھی ٹینشن میں آ گئی۔ آپ کہتے ہیں ماں جی کچھ نہیں ہونا، جہاز کو کچھ نہیں ہونا۔ مزید تسلی دینے کے لیے فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز کو کچھ نہیں ہونا۔ اب ماں جانتی تھی اتنے بڑے عالم دین ہیں، قسم کھا لی انہوں نے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ٹل گیا، نارمل ہو گیا۔ ماں جی نے پوچھا قسم کیسے کھائی تھی، اتنا یقین کیسے؟ کہ میرے آقا نے ایک دعا سکھائی ہے، احادیث میں یہ دعا ملتی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جو کوئی پانی کے جہاز میں داخل ہوتے ہوئے، پانی کے جہاز میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، میرے آقا کہتے ہیں اس کی کشتی نے نہیں ڈوبنا۔ میرے آقا کی دعا پڑھ لی تھی، ماں جی کشتی نے کیسے ڈوبنا تھا؟ سنو بریلی کے تاجدار نے ہو سکتا ہے اسی طوفان میں وہ شعر لکھا ہو کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب۔ جا بھی تو مدینے رہے تھے نا، حضور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے بریلی کے تاجدار کا۔ کاش میں اور آپ یہ سیکھ جائیں کہ جب حدیث پاک نظر سے گزر جائے، جب نبی پاک کا قول سامنے آ جائے تو اب یقین ہو جائے کہ آقا نے فرمایا ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے، اب اس کو فالو کرنا ہے، اب اس کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ عشق جو ہے وہ بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے صرف اشعار کے ذریعے نہیں، سبحان اللہ، آپ کے فتاووں کو پڑھیں، آپ کی کتابوں کو پڑھیں تو عشق رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی حاجت روائی کے ساتھ ساتھ ان پر آنے والی مشکلات اور بلاؤں کو دور فرماتے ہیں، اور ہمیں جو کچھ ملتا ہے انہی کے در سے ملتا ہے۔ اسی نظریے کو امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے، اور اس پر ایک کتاب بنام الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا تحریر فرمائی، جس میں 60 آیات اور 300 احادیث کریمہ کو بطور ثبوت پیش کیا گیا۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا منصب سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ جب تک میرے آقا شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا، بلکہ جتنے بھی شفاعت کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہی کریں گے۔ اس موضوع پر جب بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا تو شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شفیع ہونے پر صرف چند صفوں میں 5 آیات اور 40 ایسی احادیث کریمہ جو عوام کے کانوں تک بہت کم پہنچی تھیں جمع کرتے ہوئے اسماع الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین نامی رسالہ تحریر فرمایا۔ آگے چلیے، اللہ کریم نے ما کانا وما یکون، یعنی روز اول سے روز قیامت تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ امام اہل سنت نے اپنے شاندار شاہکار خالص الاعتقاد میں 120 دلائل بطور اختصار جمع فرمائے ہیں، جبکہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ازاحۃ العیب بسیف الغیب انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا اور انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء میں علم غیب کے مسئلے میں سینکڑوں دلائل تفصیل کے ساتھ تحریر فرما دیے۔ آگے چلیے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر سرزمین بریلی شریف پر تشریف فرما حدیث اور اصول حدیث کے اس ماہر نے صرف 29 برس کی عمر میں 30 افادات 12 فائدوں پر مشتمل رسالہ منیر العینی فی حکم تقبیل الابہامین لکھا، اور ہر فائدے کے تحت ایک اصول حدیث، پھر اس کے اس بات میں ڈھیروں دلائل پیش کیے۔ اللہ اکبر، مزید آگے چلیں، 1337 ہجری میں الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ رسالہ تحریر فرمایا، اور سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر 40 احادیث اور 150 فقہاء کرام کے نصوص اور 20 دلائل پیش کیے۔ اور آگے چلیے، ایک مٹھی داڑھی شریف رکھنا واجب اور داڑھی منڈانا حرام ہے۔ اس ضمن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے منصب پر متمکن اس عظیم مبلغ نے لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ رسالہ تحریر فرما کر 18 آیات 72 احادیث اور 60 علماء کرام کے اقوال پر مشتمل 150 دلائل سے نہ صرف ایک مٹھی داڑھی کا وجوب ثابت کیا، بلکہ داڑھی منڈانے کی وعیدوں اور سزاؤں کا بھی ذکر فرماتے ہوئے لوگوں کو اس ناجائز کام سے بچنے کی تنبیہ فرمائی۔ وادی رضا کی
کوہے ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ کون سا ایسا موضوع ہے جس پر میرے رضا نے قلم نہ اٹھایا؟ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، کیوں نہ ان کی پیروی کریں، کیوں نہ ان کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے کوشاں رہیں۔ اب آخری بات مجھے کرنی ہے آپ سے، اور ایک واقعہ وہ سنانا ہے جس میں دراصل سید اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے، اور کاش یہ پیغام اگر آج ہم اپنے دل میں سجا لیں تو انشاءاللہ زندگی میں بہت سارے مسائل سے بچنا آسان ہو جائے گا، نفس و شیطان کے واروں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی کے قریب ایک ریاست ہے نان پارا، وہاں کے کچھ لوگ آئے اور کہا حضور ہمارے جو ریاست نان پارا ہے اس کے نواب کی لوگ شان بیان کرتے ہیں، قصیدے لکھتے ہیں، اور حضور جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے وہ نواب جو ہے اس کو انعام دیتا ہے۔ آپ تو بڑے کمال کے شاعر ہیں، اتنا زبردست قلم ہے آپ کے پاس، تو حضور آپ بھی اس کی شان بیان کر دیں، آپ کو بھی انعام مل جائے گا۔ آپ نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ یہ تو سب سے اچھا قصیدہ لکھ دیں گے، ہوا ایسا ہی، آپ نے واقعی ون آف دا بیسٹ قصیدہ ہی لکھا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کے سارے ہی کلام کمال کے ہیں، مگر یہ کلام تو ماسٹر پیس ہے نا۔ آپ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا جب گفتگو کرتے تھے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، فصحاء، بلغاء پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے، یہ فساد کہاں سے آئی۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے۔ پھر سارا کلام لکھنے کے بعد جو اعلیٰ حضرت نے مقطع لکھا نا، ویسے ایک اور مشورہ بھی دے دوں، ویسے تو اعلیٰ حضرت کے سارے ہی کلام کمال کے ہیں، لیکن جتنے مقطع ہیں نا وہ ویسے ہی عطر ہیں۔ ہاں الگ سے بھی مقطع پڑھتے رہا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں اپنا دل کا حال بیان کیا ہے، ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کبھی موقع ملا تو صرف اعلیٰ حضرت کے مقطعوں پر بیان کریں گے، لیکن بہرحال اس کا مقطع آپ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا۔ اہل دول کہتے ہیں پیسے والے، کہتے ہیں اے رضا میں پیسوں والوں کی مدح سرائی کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو اپنے آقا کا امتی ہوں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں۔ گدا کہتے ہیں یہاں پر غلام کو۔ میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اب یہاں ہم نے سمجھنا ہے اس بات کو کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ تھوڑی چیزوں کے لیے بیچ دوں۔ اعلیٰ حضرت نے پیسے والے کی مدح نہیں کی، اور اسلام بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ چاپلوسی جو ہے، لوگوں کی جو پیسوں والوں کے آگے پیچھے جو گھومتے ہیں اور ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے جب کسی نے قرآن پڑھا، اے مدنیوں سنو، طلبہ سنیں، جب کسی نے قرآن پڑھا اور تفقہ فی الدین حاصل کیا، یعنی عالم بنا، پھر بادشاہ کے دروازے پر اس کی چاپلوسی کی اور اس کے مال کے لالچ میں آیا، تو وہ بادشاہ کے گناہوں کے برابر دوزخ کی آگ میں گھسا۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں لیس من خلق المؤمن التملق، آقا فرماتے ہیں مسلمان خوشامدی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ یہ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم دنیا کے مالداروں کے پیچھے نہ گھومیں، دنیا کے مال کے پیچھے نہ بھاگیں۔ زندگی میں آپ کے پاس بھی ایسا موقع آئے گا کہ مال نظر آئے گا، مگر کچھ مسلک سے کمپرومائز شاید کرنا پڑے، کچھ دین سے کمپرومائز کرنا پڑے، اچھا جناب اپنے خیالات سے کچھ آگے پیچھے ہونا پڑے، یا ہو سکتا ہے کچھ جھوٹ بولنا پڑے، ملاوٹ کرنی پڑے۔ مجھے تاجر سن رہے ہوں گے، دیکھو کاروبار میں بھی ایسا موقع آتا ہے، پیسے بڑے نظر آتے ہیں مگر حرام کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اللہ کرے اس حرام کی طرف جانے سے پہلے دل سے یہ آواز آ جائے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میرے بچوں زندگی میں یہ جملہ یاد رکھنا، جب بھی شیطان گناہوں کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے، بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جائے، اللہ نہ کرے غلط کاموں کی طرف لے جانے کی طرف ہمیں کھینچے، اللہ کرے میرے رضا کا یہ پیغام یاد آ جائے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ ارے میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ بیرون ملک سفر کے لیے، کسی ملک کے ویزا کے لیے، کسی اچھی نوکری کے لیے اپنے دین کو بیچ دوں، اپنے
اپنے آقا سے عشق رسول کے سودا کر لوں. نہیں, ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھا دیا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. آج اللہ کرے یہ میسج ہم سب لے کر جائیں, اور اگر اسی طرح نبی پاک کی یاد میں, آقا کے عشق میں, ان کی اتباع میں زندگی گزری تو سنو بریلی کے تاجدار کیا بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, پھر کیا ہوگا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت جو حقیقی معنوں میں میرے آقا اور صحابہ کا طریقہ ہے اس پر زندگی بھر کارباند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو کبھی نہ چھوڑنا, اور اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں. وہ اسی لیے کہا کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم کا دامن تھاما ہوا ہے. ہم اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے. میرے اعمال کی اصلاح